تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے FSC میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پا لو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں گے۔ بہ گئی پیما فتوی نہ ٹھوک دو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوماں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے 4 میری نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ ہے، تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑ آنا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا ہے۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریف ہم کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے 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 ہائے، اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، اور میں تینوں گالا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعن کا اغضی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
اڑ کر ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا۔ ہار مان جایا کر، جھک جاؤ، جھک جانے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے۔ جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ میں اس ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فضیل صاحب کو، عاصم کو اور وسیم کو، اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم گیا تھا، وہاں دیکھا تھا، جیسے ابھی اب انہوں نے اعلان کیا، ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہیں خرچ کرو، یہاں ڈھونڈو کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دو۔ یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو۔ زکوٰۃ مسلمان کو ہے، صدقہ دو، اوپر دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا۔ رات بھی ان کے سکول آیا تھا تو یہ میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک ہوتا ہے نا مرد، ایک ہوتی ہے عورت، یہ درمیان والا کون ہوتا ہے؟ وہ دسو، خسرا۔ تو زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بخل سے نکل آتے ہیں، سخاوت میں جاتے نہیں تو وچکارلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو صدقہ بھی دیا کرو۔ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا 4000 درہم دے دو۔ بہت بڑی دولت تھی، جیسے $4000 سمجھو ایک مچھلی۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ دربار تھا کہ 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے اور مچھلی واپس کرو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو بھائی یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، یہ تمہاری مچھلی، ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ تمہاری مچھلی، ہمیں پیسے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کب ہے اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اس کو بلا لی۔ او بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کوئی پیو دو پوتر، اسے کہ صحیح ہے ہی جڑا ہے، یہ نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو میرے بھائیو، آسٹریلیا، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا دیش ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام پہ حرف نہ آنے دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں، یہ دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔
आप में जो ताजर बैठे हुए हैं टैक्स ना बचाओ, जो जॉबियन हैं उनका टैक्स तो अपने आप कट जाता है, लेकिन ये जो ताजर हैं ये हेरा फेरी करके टैक्स बचाते हैं। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सच्चाई पर पैसा कुर्बान कर दो, पैसे पर सच्चाई को कुर्बान न कर दो। अगर तुम्हारा कमाई 1 लाख है तो 1 लाख शो करो और उसको ऊपर जितना टैक्स बनता है अदा करो, अल्लाह तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ से देगा। देखो ये लोग आप पे लगाते हैं, आप पर खर्च करते हैं, आपका हर सहूलत का ख्याल करते हैं। आप इस्लामी मुल्कों में 50 साल भी गुजार दो तो आपको पासपोर्ट नहीं देते, आप 4 साल गुजारते हो आपको पासपोर्ट देते हैं, आपको बराबर हुकूक देते हैं। आप इनको धोखा दो, किसी को भी धोखा देना हराम है, और जो इतने खैर खा हों उनको आप धोखा दें और टैक्स बचाएं। क्या करोगे? शादी पे लुटा देते हैं, शराबों पे लुटा देते हैं। रिस्क हलाल, शराबें ना बेचो, रिस्क हलाल कमाओ, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे लिए रास्ता निकाल, और फिर उसकी कोशिश करो, अल्लाह रास्ता दे दे। आप इनके साथ, वो अंग्रेजों के दौर में ना दिल्ली में एक वो पिक पॉकेट वाला था, जेब कतरा, तो उसका चेला शाम को 2 रुपए लेकर आया, तो उसने उसको थप्पड़ मारा कि सिर्फ 2 रुपए सारे दिन में। उन्होंने कहा उस्ताद जी आज एक बड़ा माल चुराया था, एक अंग्रेज की जेब काटी थी, लेकिन 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया सुभान कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मैंने वो पैसे उसको वापस कर दिए और ये 2 रुपए अपने दे कप्पे। तो उसने खुश होकर उसको 10 रुपए इनाम दिया। तो भाइयों देखो, कल क़यामत के दिन अपने नबी को शर्मिंदा होने न देना कि धोखा, फ्रॉड। नौजवान शादियां करते हैं कि पेपर बन जाएं। रियल शादी करो ठीक है, लेकिन पेपर बनाने के लिए अल्लाह के वास्ते ऐसा धोखा। अब ताजर हो, अल्लाह के वास्ते टैक्स ना चुराओ, यहाँ के कानून की पासदारी इनसे भी ज़्यादा करो। हमारे मुल्कों में टैक्स नहीं देते कि हेरा फेरी है, हुकूमत के कारिंदे खा जाते हैं, कुछ रास्ते में इधर उधर हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत लग भी जाता है, तो वहाँ तो इसलिए वो टैक्स नहीं देते।